نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا قوم ادخلوا الارض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على ادباركم فتنقلبوا خاسرين صدق اللہ العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے انسان، جنات، زمین، ساری کائنات کو پیدا فرمایا، بعض انسانوں کو منتخب کر کے ان کو رسول اور نبی بنایا۔ اسی طرح زمین کے بعد حصوں مثلاً مکہ مکرمہ، مدینہ منورہ، ملک شام، ان کو زمین کے دوسرے حصوں پر فوقیت فضیلت عطا فرمائی۔ اللہ تعالیٰ نے ملک شام کی سرزمین کو اپنے پیغمبروں کے لیے منتخب فرمایا، چنانچہ انبیاء اور رسول کی اچھی خاصی تعداد اسی سرزمین شام میں انسانوں کی رہنمائی کے لیے مبعوث فرمائی گئی۔ خلیل اللہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جیسے جلیل القدر رسول بنا کر اپنے بھتیجے حضرت لوط علیہ السلام کے ہمراہ ملک عراق سے ہجرت فرما کر ملک شام ہی میں سکونت پذیر ہوئے۔ اسی مقدس سرزمین سے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے متعدد سفر کر کے مکہ مکرمہ کو آباد کیا اور وہاں بیت اللہ کی تعمیر فرمائی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی نسل کے بے شمار انبیاء علیہم السلام، مثلاً حضرت اسحاق علیہ السلام، حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت ایوب علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام، حضرت سلیمان علیہ السلام، حضرت الیاس علیہ السلام، حضرت یسع علیہ السلام، حضرت زکریا، حضرت یحییٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی یہ سرزمین مسکن و مدفن بنی، اور انہوں نے اسی زمین سے اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلایا۔ غرض ہے کہ مسلمانوں، عیسائیوں اور یہودیوں کے لیے یہ سرزمین بہت بابرکت ہے۔ مسلمانوں کے لیے تو ہے ہی ہے، لیکن ان کے عقیدے کے مطابق، جو باطل مذاہب ہیں ان کے عقیدے کے مطابق ان کے لیے بابرکت ہے، حالانکہ یہ صرف اور صرف مسلمانوں کے لیے ہی بابرکت ہے۔ غرض ہے کہ دوسرے باطل مذاہب نے بھی اس کا دعویٰ کیا کہ وہ ان کے لیے بھی بابرکت ہے۔ اللہ تعالیٰ بیت المقدس کو یہودیوں کے چنگل سے آزاد فرمائے، مسلمانوں کو فتح یاب فرمائے، اپنے دین کی نصرت فرمائے اور ہم سب کو اپنے دین اسلام کی خدمت کے لیے قبول فرمائے۔ قیامت کی بعد نشانیوں کا ظہور بھی اسی مقدس سرزمین پر ہوگا، چنانچہ حضرت مہدی اسی سرزمین سے مسلمانوں کی قیادت سنبھالیں گے۔ دمشق کے مشرق میں سفید مشرقی مینار پر نماز فجر کے وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا، اور اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام امت مسلمہ کی باغ ڈور سنبھالیں گے۔ دجال اور یاجوج ماجوج جیسے بڑے بڑے فتنے بھی اسی سرزمین سے ختم کیے جائیں گے۔ دنیا کے چپے چپے پر اسی علاقے کی سرپرستی میں مسلمانوں کی حکومت قائم ہوگی۔ یمن سے نکلنے والی آگ لوگوں کو اسی بابرکت سرزمین کی طرف ہانک کر لے جائے گی، اور سب مومنین اسی مقدس سرزمین میں جمع ہو جائیں گے، اور پھر اس کے بعد جلد ہی قیامت بھی یہی سے قائم ہو جائے گی۔ شام یہ سریانی زبان کا لفظ ہے جو حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے حضرت سام بن نوح کی طرف منسوب ہے۔ طوفان نوح کے بعد حضرت سام اسی علاقے میں آباد ہوئے تھے۔ مبارک سرزمین پہلے جنگ عظیم تک عثمانی حکومت کی سرپرستی میں ایک ہی خطہ تھی۔ بعد میں انگریزوں اور اہل فرانس کی پالیسیوں نے اس سرزمین کو 4 ملکوں میں تقسیم کر دیا، اور وہ 4 ملک سوریہ، لبنان، فلسطین اور اردن ہیں۔ ان چاروں ملکوں کو شام میں شمار کیا جاتا ہے، لیکن قرآن و سنت میں جہاں بھی ملک شام کا تذکرہ وارد ہوا ہے اس سے یہ پورا خطہ مراد ہے جو عصر حاضر کے 4 ملکوں سوریہ، لبنان، فلسطین اور اردن پر مشتمل ہے۔ قرآن کریم میں بھی ملک شام کی سرزمین کا بابرکت ہونا متعدد آیات میں مذکور ہے، اور اسی مبارک سرزمین کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعدد ارشادات احادیث کی کتابوں میں محفوظ ہیں، اور یہی سرزمین شام قیامت سے قبل اسلام کا مضبوط قلعہ اور مرکز بنے گا۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بادشاہت کا علاقہ، انبیاء کرام علیہ السلام کی سرزمین، ابدالوں کا دیس، برکتوں والا ملک شام دینی اور دنیاوی ہر 2 لحاظ سے بڑی اہمیت رکھتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ظاہری زندگی میں ہی ملک شام کے فتح ہونے کی بشارت دے دی تھی کہ عنقریب شام فتح ہو جائے گا۔ چنانچہ خلافت صدیقی میں شام فتح ہونے کی ابتدا ہوئی، اور خلافت فاروقی میں وہ مکمل فتح ہو گیا، اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیش گوئی بالکل درست ثابت ہوئی۔ ملک شام کی فتوحات اور وہاں اسلامی حکومت قائم ہونے سے دین اسلام کو بے حد قوت، شوکت اور اسلامی ریاست کو زبردست وسعت اور برکت حاصل ہوئی۔ مسلمانوں کا ملک شام میں سب سے پہلے داخلہ غزوہ موتا کے سلسلے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارک میں ہوا، اور پھر زمانہ فاروقی میں شام کے تمام شہر فتح ہو گئے،
اور آج شام عرب کے قدیم ترین ملکوں میں شمار ہوتا ہے۔ یہ ایسی بستیوں پر مشتمل ہے جو ایک دوسرے سے ملی ہوئی ہیں، وہاں نہریں جاری ہیں اور تر و تازہ سبز کھیت ہیں۔ شام کے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی زبان مبارک سے اس کی فضیلت بیان فرمائی۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے روایت ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی کہ اللہم بارک لنا فی شامنا اللہم بارک لنا فی یمننا، یعنی اے اللہ پاک ہمارے شام میں برکت دے، اے ہمارے پروردگار ہماری یمن میں برکت عطا فرما۔ اور دعا میں شام کو یمن پر اس لیے پہلے فرمایا کہ شام میں ہی قیامت قائم ہوگی اور وہی فلسطین سے متصل ہے، اور فلسطین میں بیت المقدس واقع ہے۔ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ملک شام اللہ پاک کا چنا ہوا شہر ہے، اور وہ اپنے چنے ہوئے بندوں کو اس میں جمع فرمائے گا۔ ایسا کیوں نہ ہو کہ رحمت والے فرشتے اس ملک پر اپنے پر پھیلائے رہتے ہیں۔ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ ہم ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ملک شام کے لیے خوشخبری ہے، بے شک اللہ عز و جل کے فرشتے اس پر اپنے پر پھیلائے رہتے ہیں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ملک شام والوں کے ساتھ رہنے کا بھی حکم فرمایا۔ ابن حوالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عنقریب ایسی صورت پیش آئے گی کہ تمہارے مختلف لشکر ہو جائیں گے، ایک شام کا لشکر، ایک یمن کا لشکر، ایک عراق کا لشکر۔ تو ابن حوالہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر میں یہ صورتحال پاؤں تو کس کو اختیار کروں؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ شام والوں کے ساتھ رہنا، کیونکہ وہ اللہ کی زمین میں سب سے بہتر ہوگی اور اللہ تعالیٰ اپنے نیک بندوں کو اس میں جمع فرمائے گا۔ اور اگر تمہیں یہ قبول نہ ہو تو یمن والوں کے ساتھ رہنا اور اپنے حوضوں سے پانی پینا، اور اللہ پاک نے شام اور اس کے رہنے والوں کا میری خاطر ذمہ لیا ہے۔ شام والوں کے ساتھ رہنے کا حکم اس لیے دیا کیونکہ فتنوں کے دور میں ایمان اور عافیت کا مقام صرف اور صرف ملک شام ہوگا۔ چنانچہ ایک روایت میں ایسے بھی ہے کہ سن لو جب فتنے واقع ہوں گے تو ایمان صرف اور صرف ملک شام میں ہوگا۔ غزوہ مؤتہ کے بعد دور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ملک شام کی فتوحات کا سلسلہ شروع ہوا۔ جس وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے پردہ فرما چکے اور آپ کے بعد حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسند خلافت پر فائز ہو گئے، تو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ خلافت میں جب مسیلمہ کذاب مدعی نبوت قتل ہو چکا اور طلحہ شام کی طرف بھاگ گیا، فتح یمامہ بھی ہو چکی، بنو حنیفہ مار ڈالے گئے، تو اہل عرب نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اطاعت قبول کر لی۔ پھر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شام پر لشکر کشی کا ارادہ فرمایا اور اہل شام سے قتال کرنے کا عزم کیا۔ چنانچہ آپ نے تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ اجمعین کو ایک دن جمع فرمایا اور ان کے سامنے یہ خطبہ ارشاد فرمایا کہ اللہ تعالیٰ آپ لوگوں پر رحم فرمائے۔ آپ اس بات کو یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو اسلام جیسی عظیم نعمت عطا فرمائی ہے اور امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بنایا ہے، آپ کے ایمان اور یقین کو زیادہ کیا، کامل فتح بخشی۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، کہ میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کر دیا، اپنی نعمتوں کو تم پر پورا کر دیا اور تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا۔ تو آپ اس بات کو سمجھیں کہ ہمارے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شام میں جہاد کرنے کا ارادہ کر لیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش تھی کہ وہاں کوشش اور ہمت سے کام لیا جائے، مگر اللہ رب العزت نے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے پاس بلا لیا اور اپنے پاس بہترین جگہ تجویز فرما دی۔ اب میں آپ لوگوں پر یہ واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ میں ارادہ کر چکا ہوں کہ مسلمانوں کا ایک لشکر اپنے اہل و عیال کے ساتھ شام کی طرف بھیج دوں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وفات سے پہلے مجھے یہ خبر دے چکے تھے، اور آپ نے مجھے ان الفاظ میں فرمایا تھا کہ مجھے مشرق اور مغرب میں ایسی زمین دکھائی گئی ہے کہ جو عنقریب میری امت کی ملکیت میں ہوگی۔ اب تم سب لوگ آپس میں مشورہ کر کے مجھے اپنی متفقہ طور پر رائے دو کہ تم لوگ کیا چاہتے ہو۔
خطبہ مکمل ہونے کے بعد سب نے متفق ہو کر جواب دیا کہ اے خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کے حکم کے تابع ہیں، آپ جیسا ارشاد فرمائیں گے اور جیسا فرمائیں گے ہم انشاءاللہ ان سب چیزوں کے لیے تیار ہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے آپ کی اطاعت ہم پر فرض فرمائی ہے۔ قرآن کریم میں ارشاد ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ، کہ تم پر اللہ اور اس کے رسول اپنے بادشاہ کی اطاعت لازم ہے۔ یہ جواب سن کر سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت خوش ہوئے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ملک یمن اور عرب کے بڑے بڑے سرداروں کی طرف اور مکہ معظمہ کے سرداروں کے نام ایک خط لکھا۔ خط کے اندر آپ نے سلام دعا اور حمد و صلات کے بعد فرمایا کہ میں نے شام پر لشکر کشی کا ارادہ کر لیا ہے تاکہ کفاروں اور غاصبوں کے قبضے سے اس کو چھڑایا جائے۔ تم میں سے جو شخص بھی جہاد کا ارادہ رکھتا ہو تو وہ اسے چاہیے کہ جلد از جلد اللہ کے اس حکم کے لیے تیار ہو جائے، اور اللہ کا حکم ہے انفروا خفافا وثقالا وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ۔ تم ہلکے ہو یا بھاری، جیسے بھی ہو، سامان ہو یا نہ ہو، جن حالات میں بھی ہو، اللہ کے راستے جہاد فی سبیل اللہ میں نکلنے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور یہ تمام خطوط آپ نے انس بن مالک جو کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خادم رہے ان کے ہاتھ روانہ فرمائے اور پھر ان کے جواب آنے کے منتظر رہے۔ جابر بن عبداللہ کہتے ہیں کہ ابھی کچھ ہی دن گزرے تھے کہ انس بن مالک نے آ کر اہل یمن کے آنے کی خوشخبری سنائی اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بتایا کہ میں نے جس شخص کو بھی آپ کا حکم سنایا تو اس نے فوراً اللہ کی اطاعت اور آپ کے حکم کو منظور کر لیا، اور وہ ساز و سامان اور مکمل تیاری کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہے ہیں۔ اے خلیفہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں ان کے آنے سے پہلے ہی آپ کی خدمت میں یہ خوشخبری لے کر حاضر ہوا ہوں۔ چنانچہ سب آپ کی فرما برداری اور جہاد فی سبیل اللہ میں شرکت کے لیے آپ کے حکم کو انہوں نے قبول کر لیا ہے۔ وہ لوگ نہایت ہی دلیر، بہترین شاہ سوار، بہادر اور یمن کے بڑے سرداروں میں سے ہیں۔ وہ سب کے سب اپنے اہل و عیال کے روانہ ہو چکے ہیں اور عنقریب آپ کی خدمت میں پہنچ جائیں گے۔ آپ بھی ان کی ملاقات کے لیے تیار ہو جائیے۔ یہ بات سن کر حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بہت زیادہ خوشی ہوئی۔ یہ دن تو پھر اسی طرح گزر گیا۔ اگلے دن صبح ہی سے مجاہدین کے قافلے آنا شروع ہو گئے۔ اہل مدینہ یہ دیکھ کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس پہنچے اور آپ کو ان کے آنے کی اطلاع دی۔ آپ نے لوگوں کو سوار ہونے کا حکم دیا اور خود ان کے ساتھ ان مجاہدین کے استقبال کے لیے باہر نکل پڑے۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد لشکر پر لشکر اور گروہ در گروہ مجاہدین آنا شروع ہوئے۔ ہر ایک قوم اور قبیلہ اپنے ہاتھ میں ایک جھنڈا لیا، اپنے قبیلے کی رہنمائی کرتا ہوا خوشی خوشی آپ کی خدمت میں حاضر ہو رہا تھا۔ جس وقت لشکر قریب ہوا تو یمن کے قبائل میں سے ایک قبیلہ جو سب سے آگے تھا، بہترین انداز میں زریں پہنے ہوئے، تلواریں لٹکائے ہوئے، عربی کمانیں پہنے ہوئے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ اور سب سے پہلے حاضر ہونے والا جو قبیلہ تھا وہ قبیلہ حمیر تھا، اور اس قبیلے کا سردار ذوالقلع الحمیری ایک عمامہ باندھے ہوئے بہترین انداز میں خوش و خرم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قریب پہنچا اور آپ کو سلام کیا۔